بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد شہد اللہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تعلیم الاسلام کا حصہ اول پڑھیں گے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابع داری کرے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائی اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں
اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اسی لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔